آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رافعہ فرحت ہادیہ کے شمارہ ستمبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور اس کی رائٹر خان سعدیہ ندرت ہیں۔ محبت دراصل ہے کیا چیز؟ محبت وہ کہ جس میں انسان اپنے محبوب کی پسند کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور اسی کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، اس کی اتباع کرنا چاہتا ہے۔ محبت میں اتباع اور پیروی کی جاتی ہے۔ ہر آن یہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میری کسی ادا اور کسی فعل سے میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو، اور میرا کوئی فعل و عمل میرے محبوب کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ میرے لاشعور میں حفیظ جالندھری کا شعر نمودار ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری و مسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور اتباع کا معاملہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا۔ ایک عمل و ادا سے جاں سپاری اور جاں نثاری کا ثبوت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت کو مسلط کر رکھا ہے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے تو اسے بہر صورت روکا جانا چاہیے۔ اسلام کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی محبت آمیز داستانوں سے پر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور مسلمان ہونے کا لازمی تقاضا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بقول علامہ اقبال، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے ہماری محبت کا وہی معیار معتبر ہے جس میں ہم قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ سنت رسول پر عمل سے عبارت ہو۔ اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ صرف ایک ڈھونگ اور فریب ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے محبت کا ہر حق ادا کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے آخری وقت میں بھی امت کی فکر کی۔ میدان حشر میں بھی سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے، مگر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال وہ نہیں جو محبت کے ہونے چاہیے۔ چند ظاہری اعمال ایمان کا اصل معیار بن چکے ہیں، اور بڑے بڑے اخلاقی اعمال ناقابل ذکر ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی اپنا مفاد، اپنا بچاؤ سب سے پہلے رکھتا ہے، چاہے اخلاقیات کتنی بھی پامال کیوں نہ ہو جائیں۔ لوگوں سے نفرت، کینہ، بغض، عداوت، چغل خوری، جھوٹ، الزام تراشی، بہتان، حسد اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں۔ مادیت کی دوڑ میں ہر شخص لگا ہوا ہے اور مغرب سے مرغوب نظر آتا ہے۔ اگر احتساب کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمارا ہر قول اور فعل محبت کے دعوے سے دور چلا گیا ہے۔ جس شمع کو تھام کر رہنا چاہیے تھا وہ پیچھے رہ گئی، اور ہم کہیں اور نکل آئے ہیں۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جزو زندگی بنا کر اپنے قول و فعل اور عمل کے ذریعے اس کا ثبوت دیا جائے۔ ان تمام اعمال سے بچا جائے جس کے ذریعے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کا امکان ہو۔ عقائد، عبادات، معاملات، روحانیت، اخلاقیات، معاشیات، سیاست
الغرض تمام پہلو جس کا انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی سے تعلق ہو، ہر جگہ اسوہ رسول ہمارے پیش نظر ہوں، کیونکہ یہی معیار محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوب ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔